عموماً ہم جن چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، چاہے وہ بے جان ہوں یا جاندار، اس کا قد و قامت، شکل و شباہت، حلیہ وغیرہ کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ جب بھی ان میں سے کسی چیز کا ذکر ہم سنتے ہیں، دماغ کے نہا خانوں سے وہ خاکہ ہمارے تصور میں آ جاتا ہے۔ اس خاکے کے ساتھ اچھی یا بری یادیں جڑی ہوتی ہیں، جس کے سبب ہم اچھا یا برا محسوس کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم نے حواس خمسہ 5 سینسز سے نہیں جانا ہوتا، یعنی دیکھا، سنا، چھوا، سونگھا یا چکھا نہیں ہوتا، اس چیز کے بارے میں اگر کوئی معلومات کسی دوسرے ذرائع سے حاصل ہو تو ہم پہلے سے موجود ملتے جلتے خاکوں کو ملا کر اس کا ایک نیا خاکہ تیار کر لیتے ہیں۔ مثلا کوہ قاف کی پریاں، اڑنے والا گھوڑا اور جل پری، ان میں سے کسی کو بھی ہم نے حواس خمسہ کی مدد سے نہیں جانا، مگر ان کے بارے میں کہانیاں سن کر ہم نے اپنے دماغ میں پہلے سے موجود حسین لڑکی، مچھلی، گھوڑے اور پرندوں کے پروں کے خاکوں کو ملا کر پری، جل پری اور اڑنے والے گھوڑے کا ایک نیا خاکہ بنا لیا۔ انسان حس جمال رکھتا ہے اور حسن پرست واقع ہوا ہے۔ وہ ظاہری اور باطنی حسن کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اس حسن کے حاملین میں سے بعض کی محبت میں گرفتار بھی ہو جاتا ہے۔ اخلاقی کردار بھی انسان کے دماغ میں خاص طرح کا خاکہ بناتے ہیں، مگر یہ خاکہ کسی نہ کسی معلوم خاکے کے ساتھ مل کر بنتا ہے۔ مثلا ہمدرد کسان، ظالم بادشاہ، سخی حلوائی اور کنجوس تاجر، انسان کے ان اخلاقی کرداروں کے خاکے دراصل انسان، اس کے پیشے اور اس کی باڈی لینگویج سے مل کر بنتے ہیں۔ آپ کوشش کر دیکھیں، ہمدردی، ظالم، سخی اور کنجوس کا کوئی خاکہ زندہ مخلوق کے معلوم خاکے کو ذہن میں لائے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تاریخی شخصیت کے بارے میں کسی تاریخ داں کی زبانی جان کر نہ صرف متاثر ہوتے ہیں بلکہ ان میں سے بعض ہمارے آئیڈیل بھی بن جاتے ہیں، جبکہ ہم نے انہیں حواس خمسہ سے نہیں جانا ہوتا۔ جب ہم صلاح الدین ایوبی یا انارکلی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک انسانی پیکر بنتا ہے جو مرد یا عورت کا ہوتا ہے، پھر اس کی عمر اور پہناوے کے حوالے سے ہم اس کا ایک خاکہ تیار کرتے ہیں جس میں صرف ایک کمی ہوتی ہے، اور وہ کمی ہے اجنبیت کی۔ یعنی ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ وہ ایک انسانی چہرہ رکھتا ہے، مگر وہ کیسا دکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کچھ یہی حال فرشتوں کا ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ فرشتے 2 اور 4 پروں والے ہوتے ہیں یا جبریل امین کے 700 پر ہیں۔ ہمارا دماغ ایک خاکہ بناتا ہے فرشتوں کی صفات کے حوالے سے کہ وہ روشن جسم اور پروں والے ہوتے ہیں اور قریب قریب حسین ترین انسانی چہرے کے حامل تصور کیے جاتے ہیں۔ انسان صفات کے رنگوں سے شخصیت کا خاکہ تیار کرتا ہے، پھر اس خاکے کو قابل نفرت یا قابل محبت قرار دیتا ہے۔ محبت کرنے کے لیے اجنبیت کو گوارا کیا جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی ایسی اجنبی شخصیت یا ہستی سے محبت کرے جو اس کے تصور میں خاکے کی صورت میں نہ آتی ہو۔ اگر آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو کسی ایسے کے بارے میں سوچیں جس کا مکمل یا ادھورا خاکہ نہ ہو پھر بھی آپ کو اس سے محبت ہو۔ ایسی صرف ایک ہستی ہے، اللہ احد۔ اللہ ہے وہ یکتا ہستی جس کی ذات کا کوئی خاکہ ہمارے ذہنوں میں نہیں۔ ہمارا دماغ عاجز ہے اس کا خاکہ بنانے سے۔ اس کے باوجود قرآن اعلان کرتا ہے اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 165۔ تو پھر یہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ دراصل یہ ہم خاکہ پسندوں کی اپنے رب سے بے خاکہ محبت کا انوکھا بیان ہے۔ اسی طرح یکتا اور حیرت انگیز جیسا میرا رب ہے، یہ ایمان کا فیضان ہے، بشرط کہ ایمان کا بیج دل کی زمین پہ پڑا ہوا نہ ہو بلکہ بڑی کوشش اور توجہ سے بویا گیا ہو۔ جب ایمان کے بیج سے یقین کا پودا جنم لیتا ہے اور تقوی کے پانی سے سینچا جاتا ہے، تب محبت الہی کا شگوفہ کھل اٹھتا ہے۔
محبت کے اس پہلے احساس پر خاکہ پسند انسان پکار اٹھتا ہے، الہی میں تیرے عشق میں جھوٹا، مجھے سچا کر دے۔